ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، ان پیارے واقعات سے سیکھیں چلو سبق ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں کیسے جینا ہے، سیکھیں چلو ادب ہم، سیکھیں چلو سبق ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کر پڑھیں گے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ارے ماشاءاللہ اتنے سارے مدنی منع اور مدنی منیاں ماشاءاللہ آج بھی ہمارے سلسلے میں موجود ہیں۔ چلیں جی تو ہم اپنا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کل جو ہم نے واقعہ سنا تھا وہ کہاں پر اسٹاپ کیا تھا؟ کون بتائے گا بھائی؟ جب ابو محبت نے ام بابت سے پوچھا تھا کہ وہ مبارک کیسا تھا اور ان کا نام کیا تھا۔ وہ مبارک کیسا تھا، ان کا نام کیا تھا۔ اب جو ام محبت نے فرمایا نا، ام محبت کہنے لگی کہ میں نے ان کا نام تو نہیں پوچھا، لیکن تھا بڑا مبارک اور دکھنے میں قسیم وسیم، بڑا حسین، بڑا جمیل، بہت خوبصورت تھا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے۔ آپ نے فلاورز دیکھے؟ فلاور کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے نا، فلاور کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو بڑے احتیاط سے لینا پڑتا ہے کہیں کانٹا نہ چوب جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا ایسے فلاور ہیں، اتنے خوبصورت پھول ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ نے کبھی شمع جلتے ہوئے دیکھی ہے؟ آئیے میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے یہ شمع جل رہی ہے نا، تو جب شمع جلتی ہے تو اس کے اوپر دھواں اڑتا ہے۔ کیا اڑتا ہے؟ لیکن جو دھواں ہوتا ہے نا کالا کالا سا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایسی روشنی ہیں، آپ ایسی خوبصورت شمع ہیں کہ جس میں کوئی دھواں نہیں۔ ام ایمن نے فرمایا قسیم وسیم، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، وفی اشفارہ وطف، آنکھیں خوبصورت، سیاہ اور بڑی بڑی، اور پلکیں لمبی لمبی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جو مبارک تھا نا وہ اتنا خوبصورت تھا کہ ان کی آنکھیں کالی کالی تھی لیکن بڑی بڑی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، اور ان کی جو پلکیں ہیں نا وہ پلکیں بھی بڑی بڑی اور لمبی تھی لیکن دکھنے میں بڑا حسین اور جمیل لگتا تھا۔ احولو اکحلو، سیاہ چشم، آنکھیں کالی لیکن سرمگی، ایسا لگتا تھا جیسے سرما لگایا ہوا ہے۔ اب ام معبد ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں مزید بتاتی ہیں، فرماتی ہیں وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی، جب وہ کلام کرتے تھے تو ان کی آواز گونجنے لگتی تھی، اتنی بابرکت اور خوبصورت آواز تھی۔ آگے فرماتی ہیں اذا صمت فعلیہ الوقار واذا تکلم سما وعلاہ البہاء، یعنی جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب وہ خاموش ہوتے ہیں تو بڑے باوقار لگتے ہیں۔ تو ام معبد فرماتی ہیں کہ وہ جو شخصیت تھی، وہ جو مبارک تھے، جب وہ خاموش ہوتے تھے تو بڑے باوقار نظر آتے تھے، اور جب بات کرتے تھے تو ان کا چہرہ اور خوبصورت ہو جاتا تھا اور بارونق ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں
ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ ام معبد مبارک کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں ازجو اقرنو، وہ جو مبارک تھا ان کی دونوں ابرویں یہ بڑی باریک تھی، بڑی خوبصورت تھی، لیکن آپس میں ملی ہوئی تھی۔ اب آگے ام معبد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جن کو ان کا نام نہیں پتا تھا، ام معبد کو ان کا نام نہیں پتا تھا، لیکن کیا کہتی تھی؟ کون آیا تھا ہمارے گھر پر؟ مبارک آیا تھا۔ تو ابو معبد نے جب پوچھا کہ وہ کیسے دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے، آگے مزید فرماتی ہیں ابہن الناس واجملہ من بعید، وہ دور سے دیکھتے تو زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے تھے، خوبصورت نظر آتے تھے، واحسنہ من قریب، مگر جب قریب سے دیکھا جائے تو اور زیادہ خوبصورت نظر آتے، اور زیادہ حسین نظر آتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا خوبصورت بنایا، اتنا خوبصورت بنایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سدرہ والے حضرت جبریل امین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، تم نے تو یہ جہان سارا گھوما ہے، یہ بتاؤ کہ کوئی میرے پائے کا پایا، کوئی مجھ سے زیادہ خوبصورت پایا؟ جبریل امین نے منع کر دیا، یا رسول اللہ، میں نے تو سارے جہان کو گھوما ہے، لیکن آپ جیسا خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی واقعے کو ہمارے اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، پر تیرے پائے کا نہ پایا۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے یک نے یک بنایا۔ ایک اللہ ہے نا، ایک اللہ نے آپ جیسا حسین و جمیل، آپ جیسا خوبصورت ایک ہی بنایا۔ یا رسول اللہ، آپ کے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اچھا، اب جب ام معبد نے اس طریقے سے اور بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی حسن و جمال بیان کیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتائی، تو اب جو ابو معبد نے سنا نا تو کہنے لگے کہ اے ام معبد، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں سارا قریش ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا ہے اور ان کی تلاش میں گھوم رہا ہے۔ ابو معبد کے دل کے اندر بھی مبارک کی محبت بیٹھ گئی، ہمارے آقا کی محبت بیٹھ گئی، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس شہر میں تھے اس شہر میں چلے گئے۔ ایک دن ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں سے گزر رہی تھی تو بیٹے نے دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے نا۔ جس دن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر گئے تھے اس دن صدیق اکبر بھی ساتھ تھے۔ تو بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا اور فوراً سے پہچان لیا۔ امی سے کہنے لگا، امی امی، یہ تو وہی شخص ہے جو اس دن ہمارے ساتھ آیا تھا اور مبارک کے ساتھ یہ بھی تھا ہمارے گھر میں۔ تو ام معبد فوراً سے ان کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ وہ مبارک کہاں ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے پوچھا، کون مبارک؟ تو کہنے لگی کہ جن کے ساتھ تم ہمارے گھر آئے تھے اور ہماری بکری سے دودھ نکالا تھا اور ہمارے گھر کے سارے برتن بھر گئے تھے، اس طریقے سے یاد دلایا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا وہ تو محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور وہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اب روایتوں میں ملتا ہے کہ ام معبد اپنے بچے کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس بکری نے کب تک دودھ دیا تھا؟ جس بکری کو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھ لگا تھا نا، بتایا جاتا ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، تب بھی یہ بکری دودھ دیتی رہی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا، اور اس حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر بہت زبردست قسم کا قحط آیا، ساری زمین خشک ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، گھاس پھوس اگنا ختم ہو گئی، جانور مرنے لگے، کمزور ہو گئے، کسی کی بکری دودھ نہیں دیتی تھی، لیکن ام معبد کی بکری اس وقت بھی دودھ دیا کرتی تھی۔
اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بکری میں عطا کی تھی. یہ تو ہو گیا ام معبد کا تذکرہ. لیکن دوسری طرف تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت شروع کر دی تھی نا. یہ تو ٹریول آگے بڑھ رہا تھا. اب جب یہ ٹریول آگے بڑھا، کفار تو میٹنگز کر رہے تھے، لوگوں کے اندر اناؤنسمنٹ کر رہے تھے. 100 اونٹوں کا اعلان کیا تھا نا ان لوگوں نے. اب کفار کے قاصد جو تھے، ان کے جو پیغام پہنچانے والے لوگ تھے، یہ لوگوں کو جا جا کر بتایا کرتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرو. جو شخص ان کو تلاش کر لے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. تو بہت سارے لوگ اس انعام کی لالچ میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے تھے. مگر ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے جس کا نام ہے سراقہ بن مالک. یہ بھی ایک میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جماعت کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر بھی ایک قاصد آیا اور پیغام لے کر آیا کہ جو محمد بن عبداللہ کو کیچ کر لے گا، ان کو پکڑ لے گا یا ان کو کل کر دے گا، قتل کر دے گا، اس کو 100 اونٹ گفٹ دیا جائے گا. اب جب اس نے سنا نا، اس کے دل میں بھی لالچ آ گئی. وہ بھی تیار ہو گیا کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کر کے کیچ کر لوں گا یا ان کو قتل کر دوں گا. کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی ساز و سامان تلوار وغیرہ جنگ کے لیے تھوڑی چلے تھے، وہ تو ہجرت کے لیے چلے تھے نا. ان کے پاس کوئی جنگی سامان تو تھا نہیں. لہٰذا اس کو سراقہ کو یہ ہوا کہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیچ کر لوں گا، ان کو میں قتل کر دوں گا. اچھا، اسی دوران ایک شخص آیا اور سراقہ سے کہنے لگا، اے سراقہ، یہ جو بات ہو رہی ہے نا جس شخص کے بارے میں نے ایسا یہ قافلہ دیکھا ہے اور ان قافلے والوں کا میں نے شیڈو دیکھا ہے اور وہ دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا. سراقہ نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا، خاموش ہو جاؤ، سب کے سامنے نہیں بولو. نہیں، وہ تو کوئی اور شخص تھے، اور وہ جو 3 لوگ گئے ہیں میں تو ان کو جانتا ہوں. ان کی تو اونٹنی کھو گئی ہے اور وہ اپنی اونٹنی کی تلاش میں گئے ہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتے. اس طریقے سے اس شخص کو خاموش کروا دیا. لیکن اس مجلس سے، اس جماعت سے وہ اٹھا اور اپنے گھر چلا گیا. اپنے گھر جا کر اپنے خادم سے کہا، اپنے غلام سے کہا کہ فوراً سے میرا گھوڑا تیار کرو اور گھوڑا تیار کر کے میرے گھر کے پیچھے دروازے پر لے جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. اب خادم نے گھوڑا تیار کیا، اس کے اوپر زرہ باندھی اور اس گھوڑے کو لے کر گھر کے پیچھے دروازے پر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب رات گھیری ہوئی تو سراقہ اپنے گھر کے پچھلے دروازے سے نکلا اور اس گھوڑے پر سوار ہو گیا اور چلتے چلتے وہ بھی دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا اور دوڑتا ہوا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. کیونکہ اسے تو معلوم تھا کہ ہو نہ ہو یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں انعام کا اعلان کیا گیا ہے. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی. آپ برابر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے رہے اور اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑے پر آنے والا شخص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لہٰذا آپ بڑے گھبرا رہے تھے. لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برابر تلاوت قرآن پاک اپنی زبان مبارکہ سے جاری کیے ہوئے تھے. اب ہوا یوں کہ وہ سراقہ گھوڑا لے کر اتنا قریب آ گیا کہ ہمارے پیارے آقا اور اس کے درمیان 1 یا 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا. اتنا قریب آ گیا. اس وقت جو ٹریول ہو رہا تھا نا، جس زمین پر ہو رہا تھا، وہ زمین تھی بڑی پتھریلی، بڑی اسٹرانگ زمین تھی. لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی. پیارے آقا کا دعا کرنا تھا کہ وہ سراقہ بن مالک جو اپنے گھوڑے پر سوار تھا، اس کا گھوڑا زمین کے اندر دھنس گیا. اب جیسے ہی اس کے گھوڑے کی لیگز زمین کے اندر دھنس گئی، وہ دھڑام سے زمین پر گر گیا. تو گھوڑے کو تو زمین نے کیچ کر لیا تھا، مضبوطی سے پکڑ لیا تھا. یہ ڈرنے لگا، گھبرانے لگا، کہنے لگا کہ میں اپنے اس عمل سے باز آتا ہوں، میں لالچ میں آ گیا تھا، مجھ پر لالچ کا غلبہ ہو گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ راستے میں میری زمین ہے، اس زمین پر میرے گھوڑے اور اونٹنیاں موجود ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے جو چاہے وہ لے لیجئے گا، میں اپنے خادم سے کہہ دیتا ہوں. اس طریقے سے وہ ریکویسٹ کرنے لگا. لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کہا کہ مجھے تیری کوئی چیز نہیں چاہیے، مجھے تیری کوئی چیز نہیں چاہیے، مگر سن، ہمارے راستے کا پتہ کسی اور کو نہیں بتانا. اس نے وعدہ کر لیا.
کہ میں کسی کو بھی آپ کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ وہ کیسا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا کسرا وہی کسرا جو بادشاہ کسرا ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں وہی کسرا, اور اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. وہ بڑا خوش ہو گیا. اب وہ گھر کی طرف لوٹ گیا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ٹریول آگے کی جانب چلنے لگا. اب چلتے 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 ان کا سامنا ایک اور جماعت کے ساتھ ہوا, کیونکہ قریش نے سارے علاقوں تک خبر پھیلا دی تھی کہ محمد عربی کو جو قتل کرے گا, ان کو جو کیچ کرے گا, اس کو کتنے اونٹ دیے جائیں گے؟ 100 اونٹ دیے جائیں گے. تو جو لالچی لوگ تھے نا وہ تو اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ نکل پڑے تھے. اچھا جی, اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ٹریول مدینے کی طرف آگے بڑھنے لگا. اب یہ کرتے 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 ان کا سامنا ایک اور شخص کے ساتھ ہوا جس کا نام تھا بریدہ اسلمی. کیا نام تھا؟ یہ جو بریدہ اسلمی تھا نا یہ اپنے ساتھ 70% لے کر آیا تھا. اتنے ساڑھے گھڑ سوار لے کر آیا تھا ہمارے پیارے آقا کو کیچ کرنے کے لیے, ہمارے پیارے آقا کو پکڑنے کے لیے, تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر کے وہ 100 اونٹوں کا انعام حاصل کر لے. اب جب اس کا سامنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوا تو پیارے آقا نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میرا نام بریدہ اسلمی ہے. وہ بریدہ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ انا رسول اللہ, میں محمد بن عبداللہ ہوں, اور سنو میں اللہ کا رسول ہوں. اب جب اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ سنا نا, اور اس نے پیارے آقا کا وہ خوبصورت حسین چہرہ دیکھ لیا تھا, تو اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. اچھا اب یہ مسلمان تو ہو گیا, لیکن اس نے ایک بڑی خوبصورت زبردست فرمائش کر دی. پتہ ہے کیا فرمائش کی تھی؟ اس نے جو فرمائش کی تھی آج ہم بھی اس فرمائش پر عمل کرتے ہیں. ہم بھی جھنڈا لگاتے ہیں نا, ہم بھی فلیگ لگاتے ہیں نا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جشن ولادت پر ہم بھی فلیگ اپنے گھروں پر لگاتے ہیں, اپنی گاڑیوں پر لگاتے ہیں, اپنی بائکس پر لگاتے ہیں, موٹر سائیکل پر لگاتے ہیں, سائیکلز پر لگاتے ہیں, اپنے گھروں پر بھی لگاتے ہیں. بریدہ اسلمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قافلہ مدینہ طیبہ میں بڑی شان اور شوکت کے ساتھ داخل ہونا چاہیے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قافلے کے ساتھ ایک جھنڈا بھی ہو, ایک علم بھی ہو. اب اس نے اپنا امامہ کھولا, بریدہ اسلمی نے اپنا امامہ کھولا, اور اس کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نے اس نیزے کی نوک پر اس کپڑے کو لگایا اور اس کا علم بنایا, جھنڈا بنایا. اب یہ سارے 70 لوگ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے. دوسری طرف مدینہ طیبہ میں یہ خوشخبری پہنچ چکی تھی کہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لا رہے ہیں. وہاں پر بھی تیاریاں عروج پر تھی. ہر ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے انتظار میں تھا. اور جب ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ قافلہ سنیت الوداع میں پہنچا, مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا, تو وہاں پر بنو نجار کی بچیوں نے اور وہاں کے لوگوں نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا شاندار استقبال کیا. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نبی کی آمد, امی کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, عربی کی آمد, رسول کی آمد, آقا عطار کی آمد. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کی ہم سب کو بار بار اور با ادب حاضری نصیب فرمائے. اب اسی کے ساتھ ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے پیارے پیارے بچوں کے سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے سوالات کا خزانہ. چلیں جی, تو سوالات کے خزانے کی تلاش کے لیے آپ سب ریڈی ہیں؟ چلیں تو پھر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے ناؤ.
सीखें चलो सबक हम दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे और सवालात के खजाने को तलाश करेंगे। शाबाश, वाक़यात से जल्दी सीखें करेंगे ध्यान चलो से। सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम सीखे चलो सबक हम हमको तो सारे अंबिया से प्यार है इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है हमको तो सारे आलिया से प्यार है इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है सीखे चलो अदब हम सीखे चलो सबक हम सीखे चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखें चलो सबक हम इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम सीखें कैसे जीना है सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है जल्दी करेंगे, सीखे टाइम खत्म हो रहा है। चलो अदब हम 10, सीखे चलो 9, सबक हम 8, हमको 7, सारे 6, अंबिया 5, से प्यार 4, 3, 2, इंशाअल्लाह 1। अरे माशाल्लाह, चले आप भी, पार बाकी सारे बच्चे भी आ जाएंगे। शाबाश। हमको तो सारे आलिया से प्यार है चलें जी, बढ़ते हैं अपने पहले खजाने की तलाश करने वाले मदनी मुन्ने की जानिब। अपना नाम बताएंगे बेटा। बिलाल बिलाल। बिलाल भाई, कौन सा कलर निकाल कर लाए खजाने से? पिंक पिंक कलर निकाल कर लाए, दिखाएं मुझे जरा। अरे वाकई पिंक कलर निकाल कर लेकर आए। चले फिर पिंक कलर का बलून भी ले आएंगे। शाबाश। अरे वाह भाई वाह, पिंक कलर का बलून। आ जाए बिलाल भाई। चले माशाल्लाह, आप इस बलून से हवा निकालने के लिए रेडी हैं? पकड़े बेटा फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको क्या गिफ्ट मिला है? मोहम्मद बिलाल को जो गिफ्ट निकला है वो निकला है कलच पेंसिल सेट। बिलाल भाई, आपको कलच पेंसिल सेट जरूर तोहफे में देंगे। मोबाइल मोबाइल इरेजर चाहिए? चले मोबाइल इरेजर दे देते हैं आपको। आपने ये बताना है सुराका बिन मालिक के साथ क्या वाकया हुआ था? धोला धस दिया था क्या हो गया था? धोला धस दिया था उसका घोड़ा जमीन में धंस गया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, कलच पेंसिल आपको सेट भी देंगे और साथ साथ मोबाइल इरेजर भी देंगे। सीधे हाथ से लेंगे बेटा। शाबाश। अपनी जगह पर बैठेंगे। अगले मदनी मुन्नी की जानिब। अपना नाम बताएंगी बेटा। कस्बा कस्वा। कस्वा, कौन सा कलर निकाल के लेकर आई हैं? ब्लैक ब्लैक कलर। चलें जी, ब्लैक कलर का बलून लेकर आएंगी बेटा। सीखें चलो अदब हम सीखे कैसे जीना है ब्लैक कलर का बलून आ चुका है हमारे पास। आप रेडी हैं बेटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आपका तोहफा नीचे आ चुका है। दिखाइए क्या तोहफा निकला है, मुझे बताएंगी। शाबाश। आपको निकला है वाटर कलर पेंटिंग सेट। चलें जी, वाटर कलर पेंटिंग सेट आपको जरूर देंगे, लेकिन आपने ये बताना है उस शख्स का नाम क्या था जिसका घोड़ा जमीन पर धंस गया था? सूरा बिन चलें जी, कुछ कुछ जवाब दुरुस्त दिया है। आगे हम दुरुस्त कर देते हैं। सुराका बिन मालिक। क्या नाम था? सुराका बिन मालिक सुराका बिन मालिक। जवाब दुरुस्त मानते हैं। सारे मिलकर क्या कहेंगे? अपनी जगह पर बैठेंगी बेटा। अगली मदनी मुन्नी की जानिब। कौन सा कलर निकाल कर लाई हैं? ब्लू ब्लू कलर। चलें जी, ब्लू कलर का दुपट्टा ओढ़े ब्लू कलर निकाल कर लाई हैं। चले ब्लू कलर का बलून भी ले आइए बेटा। से सीखें चलो सबक हम इन प्यारे पकड़े बेटा। वाक़यात से सीखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आपका गिफ्ट नीचे आ चुका है। दिखाइए मुझे जरा क्या गिफ्ट निकला है। जीना है सीखे चलो अदब हम सीखे चलो सबक हम हमको तो क्या गिफ्ट निकला है? कार मनी बॉक्स। लेकिन कार मनी बॉक्स आपको ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसके लिए आपने सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है? आपके लिए जो सवाल है, आपने बताना है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैच करने के लिए
70% लेकर आया था, उस शख्स का नाम क्या था? बुरैदा असलमी। क्या उस शख्स का नाम यही था? तो सारे मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। और आपको ये भी चाहिए? चले, मोबाइल इरेजर भी बेटी को तोहफे में देंगे। अपनी जगह पर बैठेंगी बेटा। अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे। किरान। किरान भाई, कौन सा कलर निकाल कर लाए हैं? गोल्डन। गोल्डन कलर। चलें जी, गोल्डन कलर का बलून भी ले आइए। चलें जी, चलें बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें बेटा, आपका गिफ्ट यहाँ आ गया और बलून ऊपर चला गया। दिखाइए जरा क्या गिफ्ट निकला है आपको। वाटर कलर पेंटिंग ट्रे। चलें जी, वाटर कलर पेंटिंग ट्रे आपको जरूर देते हैं, लेकिन इसके लिए सवाल का जवाब भी देना होगा। ठीक है, आपने ये बताना है कि जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काफिला मदीने तैयबा में दाखिल हुआ तो किस कबीले की बच्चियों ने प्यारे आका का इस्तकबाल किया था और क्या पढ़ा था? नहीं पता? चले मैं आपको बता देता हूँ। किस किस को पता है? चले आ जाए बेटा, आप बता दें। कौन से कबीले की बच्चियां थी वो? बनु रज्जा। बनु नज्जार की बच्चियां थी। क्या पढ़ा था? तला अल बदरू अलैका। तला अल बदरू अलैना। चलें, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। आपको भी तोहफा देंगे और इस मदनी मुन्ने को भी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। अपनी जगह पर बैठेंगे बेटा। अगले मदनी मुन्ने की जानिब अपना नाम बताएंगे बेटा। मेरा नाम शहाब है। आपका नाम शहाब है। शहाब भाई, कौन सा कलर निकाल के लाए हैं? रेड। रेड कलर। चलें तो फिर रेड कलर का बलून भी ले आइए। चलें जी, रेड कलर का बलून हमारे पास आ चुका है और बिस्मिल्लाह पढ़कर इसकी हम रिबन खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे जी, गिफ्ट नीचे आ गया। चलें जी, बताइए क्या निकला है तोहफे में? क्लच पेंसिल सेट। कलश पेंसिल सेट। चलें जी, लेकिन कलश पेंसिल सेट ऐसे ही नहीं मिलेगा मोहम्मद शहाब आपको। आपने ये बताना है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किस चीज का झंडा बनाया गया था? इमामे का। इमामे शरीफ का झंडा बनाया गया था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, मदनी मुन्ने को कलच पेंसिल सेट तोहफे में दे दिया। इसी के साथ मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम। इन प्यारे वाक़यात से सीखे चलो सबक हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखें कैसे जीना है, सीखें चलो अदब हम। सीखें चलो सबक हम।